وجہ ہیں سمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے کولمبیا کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کی مستقل کمیٹی برائے حقوق انسانی کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ کورونا کے مقابلے کے لیے ملک کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کی کامیابی ہے کہ یہاں متاثرین کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ برسلز میں ہونے والی یورپی سربراہ کانفرنس میں توقع ہے کہ کورونا کی عالمی وبا کی روک تھام کے لیے اقتصادی حوصلہ افزائی کے پیکج کے بارے میں کوئی پیش رفت سامنے آ جائے گی۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کولمبیا کے صدر ایوان ڈوکی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی کولمبیا کے صدر کو اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع پر کولمبیا کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے درمیان مشترکہ عمل سے متعلقہ قراردادوں کے بارے میں وزارتی کمیٹی کے 20ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں کابینہ کے سیکرٹری جنرل جناب حامد بن احمد المہندی نے قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے ماہرین کی مستقل کمیٹی برائے حقوق انسانی کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیا گیا، اور اس میں وزارت خارجہ میں ادارہ حقوق انسانی کے قائم مقام ڈائریکٹر ڈاکٹر ترکی بن عبداللہ آل محمود نے قطر کی نمائندگی کی۔ اس اجلاس میں کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں جرائم کا نشانہ بننے والوں کے لیے رہنمائی کے اور متفقہ حقوق کی حفاظت کے قانونی مسودے پر بحث کی گئی ہے۔ قطر چیمبر میں اتفاق رائے اور فیصلہ سازی کے قطر انٹرنیشنل سینٹر میں بین الاقوامی تعلقات کے بورڈ آف مینجمنٹ کے رکن شیخ ڈاکٹر ثانی بن علی آل ثانی نے کہا ہے کہ قطری قوانین میڈیا کی جدید ترین سرگرمیوں کی تائید و حمایت اور مدد کرتے ہیں۔ ان میں اظہار رائے کی آزادی، پریس اور میڈیا کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، اور یہ مطبوعات و نشریات اور فنون کے شعبے میں ہونے والی ٹیکنیکل ترقی کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر ان قوانین میں ای کرائمز کو بھی موضوع بنایا گیا ہے، اور افراد کی آزادی کی حفاظت کے لیے سخت ترین سزائیں بھی رکھی گئی ہیں۔ وہ اس انٹرنیشنل سینٹر میں الیکٹرانک وسائل کے ذریعے منعقد ہونے والی میڈیا کی تیسری بین الاقوامی سائنسی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس کانفرنس کا عنوان رکھا گیا ہے میڈیا کی آزادی کے استعمال کے لیے آئینی اور بین الاقوامی اصول و ضوابط۔ مختلف عربی اور غیر عرب ملکوں کے ماہرین اور مقررین اس کانفرنس میں شریک ہیں۔ نوجوانوں کی مہارتوں کے عالمی دن کے موقع پر قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے نوجوانوں کو موقع فراہم کرنے کے 12ویں روٹا کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کی جانے والی اس کانفرنس میں نوجوانوں کو جامع امن اور سلامتی کے لیے تیار کرنے کا مسئلہ زیر بحث لایا گیا ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ اپنے مقامی اور بین الاقوامی شرکاء یعنی پارٹنرز کے تعاون سے پائیدار اور جامع ترقی کے مقاصد کے حصول میں نوجوانوں کے کردار کی اہمیت پر
توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ نوجوانوں کی روٹا کانفرنس سے اب نوجوانوں ہی سے متعلق ایک دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے نوجوانوں کی سماجی اہلیت کے امکانات کا پروگرام۔ سلاتک فاؤنڈیشن نے نوجوانوں کی ٹریننگ اور انہیں کام کے مواقع اور خاص طور پر کورونا کی عالمی وبا کے دوران ان مواقع کی فراہمی کے لیے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ سلاتک فاؤنڈیشن میں پروگراموں کی اہلکار الشیخہ نورہ آل ثانی نے اس موقع پر اس پروگرام پر روشنی ڈالی ہے۔ قطر میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ ملک کی جانب سے پیش کی لیبارٹری ٹیسٹوں، منفرد ہیلتھ سرپرستی اور احتیاطی اقدامات کی وجہ سے اس وائرس کے متاثرین کی تعداد میں کمی لانے میں بڑی مدد ملی ہے۔ اس اثناء میں وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 389 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 405 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,03,782 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 2 مریض فوت ہو گئے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے بھی بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں کیے جانے والے اقدامات نے متاثرین کی تعداد میں کمی لانے میں بڑی مدد دی ہے۔ عربی سطح پر تیونس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکا ہے اور تیونس اب کورونا وائرس سے بالکل پاک ہے۔ تیونس کے اس اعلان کے بعد یورپی سیاحوں کی پہلی کھیپ وہاں پہنچ گئی ہے اور اس موقع پر وہاں کورونا سے بچاؤ کے لیے سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ کہیں تو اس وائرس کا پھیلاؤ محدود ہوتا جا رہا ہے، لیکن کہیں یہ اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ لگتا ہے کہ وہاں تو اس وائرس کی دوسری لہر آ گئی ہے۔ 3 ممالک امریکہ، بھارت اور برازیل، ان تینوں ملکوں کو سخت حالات کا سامنا ہے کہ متاثرین کی تعداد ہزاروں میں ہے اور معیشت اور اقتصادیات ٹھپ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کورونا وائرس کے آغاز سے ہی اس وبا کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے مختلف ملکوں کا رویہ مختلف رہا ہے۔ کورونا وائرس نے بلا استثناء دنیا کے تمام ملکوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اگر کوئی استثناء ہے تو وہ صرف اس وبا کے ساتھ ان ملکوں کے برتاؤ میں ہے۔ کچھ ملکوں نے اس بحران اور کرائسس کے آغاز میں ہی مکمل بندش کا طریقہ اپنایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے کچھ ممالک اس کے خطرے سے نہیں بچ سکے۔ اس کے بالکل برعکس کچھ ملکوں نے کہا کہ کورونا تو بس ایک خیالی شے ہے اور یہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہوا یہ کہ یہی ممالک اس وائرس سے متاثرین کی تعداد اور وہاں ہلاکتوں کی تعداد کے لحاظ سے ساری دنیا سے آگے نکل گئے، اور آخر میں جو بچ سکتا ہے اسے بچاؤ کا اسلوب اپناتے ہوئے وہاں پر پھر فیس ماسک پہننے کی پابندی کر لی گئی۔ پھر کچھ ملکوں نے اپنے اپنے سماج اور معاشروں کو آگہی اور اویئرنیس پر زور دیا، اور کچھ ملکوں نے الگ تھلگ ہو جانے کی قوت مدافعت کو بنیاد بنا لیا۔ ان سب میں کوئی کامیاب رہا تو کوئی فیل ہو گیا۔ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو متنبہ ہی نہیں کیا تھا کہ خطرہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ منفی شکل میں سامنے آیا ہے، اور انہیں پھر کلی یا جزوی طور پر کوارنٹائن پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ پھر ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے اس بحران سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی میڈیکل لیبارٹریز کو سرگرم کر دیا اور علمی اور سائنسی تحقیقاتی سینٹرز میں تحقیقات میں اضافہ کر دیا۔
تو ان تمام تر پالیسیوں میں جو اکلوتی حقیقت بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کورونا نے دنیا کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ اب کچھ دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ تیونس میں ایک سیاسی بحران جاری ہے اور اس میں تیونسی پارلیمنٹ کے اسپیکر راشد الغنوشی نے اپیل کی ہے کہ ملک کے جمہوری تجربے کو ان لوگوں اور ان منصوبوں سے بچایا جائے جو اس تجربے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیبیا سے متعلقہ خبر یہ ہے کہ فرانس، جرمنی اور اٹلی نے لیبیا کے موجودہ تنازع کے دونوں فریقوں پر پابندیاں لگا دینے کا اشارہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ محاذ آرائی کی شدت میں اضافے سے بچا جائے اور مذاکرات کی طرف واپس آیا جائے۔ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون نے کہا ہے کہ لیبیا کے بحران کا بہترین حل سفارتی حل ہی ہے۔ کل منگل کے روز مصر، سوڈان اور ایتھیوپیا کی سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں النہضہ ڈیم سے متعلقہ بحران کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسے میں مصر کے وزیر آب پاشی نے کہہ دیا ہے کہ قاہرہ النہضہ ڈیم کے حوالے سے کبھی ہاتھ باندھے نہیں بیٹھا رہے گا اور وہ خاموش تماشائی کا کردار بھی ادا نہیں کرے گا۔ سوڈان کے وزیر آب پاشی یاسر عباس نے کہا ہے کہ النہضہ ڈیم کو بھرنے کے یک طرفہ اقدامات سے سوڈان متاثر نہیں ہوگا۔ ادھر سوڈانی ریاست الخرطوم کی پانی کی اتھارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ وائٹ نائل، بلیو نائل اور نائل ریور میں اچانک پانی کی سطح کم ہو جانے کی وجہ سے دریائے نیل پر قائم کیے گئے اسٹیشن بند ہو گئے ہیں۔ یورپی کمیشن کے سربراہ اور اورزولا وون ڈر لائن نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا کے بحران کو روکنے کے لیے اقتصادی حوصلہ افزائی کے پیکج کے بارے میں برسلز میں ہونے والی ہنگامی یورپی سربراہ کانفرنس کے دوران کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے بالمقابل فرانس کے صدر ایمینوئل ماکرون نے کہا ہے کہ وہ کچھ پیش رفت کے باوجود اقتصادی بہتری کے کسی منصوبے پر اتفاق رائے کے حوالے سے محتاط ہیں۔ اور نشریے کے آخر میں امریکہ چلتے ہیں جہاں اس سال نومبر کے مہینے میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں اور ان دنوں وہاں الیکشن کیمپین جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رائے عامہ کے جائزوں کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا ہے